خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں آفات و تکالیف کے سلسلے کا فلسفہ کیا ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. انسان جو آفتیں جو حوادث دیکھتا ہے یا انسان کی زندگی میں جو آفتیں آتی ہیں جن حوادث کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جو تکالیف جو مصیبتیں انسان کی زندگی میں یا دوسروں کے جس کو دیکھ رہا ہے ان کا فلسفہ کیا ہے. کیا یہ عدل پروردگار کے ساتھ سازگار ہیں یا عدل پروردگار کے منافی ہیں؟ ہے نا. آفات و تکالیف عدل الہی کے مطابق ہے یا عدل الہی کے خلاف ہے؟ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں, بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں, بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں جس میں بہت سارا انسانوں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ بڑے بڑے حوادث میں بڑی بڑی آفات میں بڑے بڑے نقصانات کیا یہ عدل الہی کے مطابق ہے یا تکالیف جو انسان کی زندگی میں آتی ہے ایک اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار انسان ہے تیرا ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے, بیمار رہتا ہے, روزی روٹی اس کی تنگ ہوئی ہے, بڑھیا رہنے کا مکان نہیں ہے, کھانے پینے. ایک آدمی جو ہے کافر ہے, مشرک ہے, اس کو جب دیکھو بیچارہ صحیح سالی میں کھانے کے اچھے رہنے کا بہترین مکان ہے. کیا یہ عدل الہی کے مطابق ہے؟ مثلاً ایک متدین انسان کے گھر میں کوئی ایسی اولاد پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اولاد ناقص الخلقہ ہے, بیچارے کی ایک آنکھ نہیں ہے, بیچارے کا ایک ہاتھ نہیں ہے, یا اپاہج ہے, چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے. اس معصوم نے کون سا جرم کیا ہے, کون سی خطا کی ہے؟ تو سب سے پہلے ابھی یعنی اس میں دو حصے ہیں, ایک آفات ہے, ایک تکالیف ہے. ٹھیک, تکالیف کا جواب ابھی بعد میں, پہلے آفات کو دیکھتے ہیں. تو کل یہ ذکر کیا گیا تھا حضرات کی خدمت میں کہ آفات کے حوالے سے ہم جو قضاوت کرتے ہیں, ہم جو فیصلے دیتے ہیں, ٹھیک, اس میں اپنی ذات کو محور اور معیار بناتے ہیں. اپنی ذات کو معیار اور محور بنا کر کے فیصلہ کرتے ہیں. اگر اس سے میرا فائدہ ہوا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے انصاف کیا ہے نا, اور اگر اپنا نقصان ہوا ہے تو پھر ذرا کہتے ہیں اللہ نے ناانصافی کی ہے نا. ہم اپنے فائدے اور نقصان کو اپنی ذات کو معیار بنا کر کے حوادث کے سلسلے میں رائے دیتے ہیں اور حکم قائم کرتے ہیں, جبکہ یہ بات عاقلانہ نہیں ہے. کسی بھی حادثے کے مختلف رخ, مختلف پہلو ہوتے ہیں, اس کی بہت ساری کڑیاں ہوتی ہیں, ان تمام کی بررسی کرنے کی ضرورت ہے. شاید آپ ایک حادثے کو اس کے تمام پہلوؤں اور تمام رخ اور تمام کڑیوں کا جائزہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نظریہ تبدیل ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے علم کی کمی بھی ہے, ہم تمام پہلوؤں کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہے نا. تو دو چیزیں ہیں, ہمارے دو کمزوری ہمارے اندر ہے. ایک یہ کہ قضاوتوں میں ہم اپنی ذات کو معیار بناتے ہیں, ایک دوسرے یہ کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے. علم کے محدود ہونے کی وجہ سے, علم کی کمی کی وجہ سے ہم اس کے تمام فلسفے کو, اس کے تمام نفع اور نقصان کو سمجھنے سے قاصر ہی نہیں سمجھ پاتے. اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں, اپنے علم کو وسیع کریں, قضاوتوں میں اپنی ذات سے ہٹ کر کے اس کے تمام اجزاء کا جائزہ لے کر کے قضاوت کرنے بیٹھیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارا نظریہ بدل جائے. پھر لاسٹ میں ایک مثال یہ دیتے ہیں, مثال کے طور پہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟
کہ زمین کے اندر جو حرارت ہے، اسی حرارت کے باعث، اسی گرمی کے باعث، جب گرمی اور حرارت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ باہر نہیں نکل پاتی ہے تو اس میں کروٹیں لیتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گیس کے اوپر، پانی کے اوپر کوئی پانی کا ایک برتن رکھیں، ٹھیک ہے، اس میں پانی بھر دیں اور اس کے بعد پھر کوئی پتھر رکھ دیں، کوئی کچھ چیز رکھ دیں، جیسے جیسے اس میں ابال آئے گا، جیسے جیسے جوش آئے گا، کیا ہے وہ پانی باہر آنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ وزنی چیز، وہ پتھر بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ گر جائے اور پانی ابال کی وجہ سے، جوش اور حرارت کی وجہ سے باہر آ جائے۔ ایسی زمین کے اندر ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے، جس حرارت اور گرمی کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، زمینیں پھٹتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب اس کی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ زمین کے سینہ چاک کر سکے، پھاڑ سکے، تو یہ زمین کو پھاڑ کر کے باہر نکلتی ہے، یہ زلزلہ ہے۔ زمین کو پھاڑ کے بھائی حرارت باہر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سبب بتائے۔ کہنے کا مطلب کہ یہ حرارت کہ جس کے باعث زلزلہ آ رہا ہے، کیا حرارت کا یہی کام ہے، بس اتنا ہی؟ حرارت کیا محدود ہے صرف اسی میں کہ زمین کے نیچے بس رہتی ہے اور کبھی کبھی زلزلہ برپا کر دیتی ہے؟ کریں گے آپ، اگر جو لوگ سائنسداں ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے اس کے اوپر تحقیقات کیے ہیں، ریسرچ کیے ہیں، انہوں نے الگ الگ خیالات، الگ الگ نظریات بیان کیے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، یہ سورج جو اپنی شعاعیں زمین پر پھیلاتا ہے، بانٹتا ہے، یا یہ سورج جو زمین کے ارد گرد چل رہا ہے، یہ اسی حرارت کے وجہ سے ہے۔ اگر زمین کے اندر حرارت نہ ہوتی تو یہ سورج کبھی بھی اپنے مدار پر باقی نہ رہتا، یہ اپنی روشنی، اپنی شعاعیں، نقصان تو ہم نے دیکھا۔ حرارت کے فائدے، ایک یہی حرارت نہ ہو تو مولانا، ایک یہی حرارت زمین کے نیچے نہ ہو جو زلزلہ بپا کرتی ہے تو پوری دنیا نابود ہو جائے۔ یہی حرارت ہے جو زمین کے اندر گیس پیدا کرتی ہے، یہی حرارت ہے جو زمین کے اندر پیٹرول اور بہت سارے دوسرے ذخائر پیدا کرتی ہے۔ تو اگر آپ زمین کے اندر کی حرارت کو صرف زلزلہ سے جوڑ کر دیکھیں گے تو آپ کا نظریہ کچھ اور ہوگا، لیکن جب آپ کی معلومات بڑھے گی، آپ اسی حرارت کو مختلف زاویے سے، مختلف رخ سے جب دیکھیں گے تو آپ کا فیصلہ ہوگا، یہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے۔ چھوٹا سا نقصان بھی اگر ہو گیا تو کم سے کم اتنا بڑا فائدہ کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سمجھے؟ تو کبھی بھی کسی بھی حادثے کے سلسلے میں کوئی قضاوت کرنا ہو، کوئی اپنی رائے دینی ہو تو محدود علم کی بدولت یا اس کو صرف اپنی ذات سے جوڑ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے تمام پہلوؤں کو، اس کے تمام اجزاء، تمام کڑیوں کی بررسی اور تحقیق کرنی چاہیے، اور اس کے فائدے اور نقصان کو اپنی ذات سے ہٹ کر کے دوسروں کو بھی، چیزوں کے فائدے اور نقصان کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ لہٰذا یہ جتنی آفتیں دنیا میں رونما ہو رہی ہیں، اگر آپ ان آفتوں کا جائزہ لیں گے، ٹھیک، اور اپنی ذات سے ہٹ کر کے آپ اس کے تمام پہلوؤں پہ نظر ڈالیں گے، آپ اس کے تمام منفعتوں کو دیکھیں گے، تو یقینی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تمام چیزیں عادلانہ ہیں۔
قرآن نے بھی اس کو کہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا علم لے کے بڑے بڑے فیصلے، اتنا علم ہے اسی حد میں رہ کر کے فیصلہ دو، ہے نا؟ جتنا علم ہے اپنے علم کے محدودے میں رہ کر کے، اپنے علم کی سرحدوں میں رہ کر کے فیصلے دو، قضاوت کرو۔ رہتے ہو زمین کے اوپر، زمین کے نیچے کے فیصلے دے رہے ہو، رہتے ہو زمین پر آسمان کے اوپر کے فیصلے دے رہے ہو، تمہیں کیا دینا ہے؟ تو پھر اپنی معلومات بڑھاؤ، اپنا علم بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حوادث کے حوالے سے تھا، یہ آفات کے حوالے سے تھا، ٹھیک ہے؟ اب آئیے مغمون اور خبردار کرنے والے حوادث، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے نا؟ شاید ہم بھی اس مرحلے سے گزرے ہوں، ہے نا؟ آپ ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جو نعمتوں کی فراوانی کے باعث تکبر، خود بینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، کل بھی تھے ایسے افراد اور آج بھی ہیں جو نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے مغرور ہیں، ہے نا؟ لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سے اہم مسائل اور اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب ہم پرسکون اور آرام دہ زندگی کی آسائشوں سے بہرے مند ہوتے ہیں تو ایک حد تک بے پرواہ اور خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ حالت برقرار رہے تو انسان کو بدقسمتی اور مشکلات گھیر لیتی۔ نعمتوں کی فراوانی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس دنیا کی ہر طرح کی سہولتیں، آسانیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ اکثر مغرور ہوتے ہیں یا پھر اپنے وظائف اور فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ یا ان کے اندر آپ کو کاہلی اور سستی نظر آتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ زندگی کے حوادث انسان کے تکبر کو ختم کرنے والے اور اسے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو سختیاں آتی ہیں، یہ کیا ہے؟ دستک ہے، بیدار کرنے کے لیے، تمہارا تکبر توڑنے کے لیے ہے، تمہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے۔ اگر ہمیشہ انسان نعمت میں ہی رہے گا، سکون میں ہی رہے گا، تو کب بیدار ہوگا؟ کب اس کا تکبر ٹوٹے گا؟ سمجھتا ہے کہ میرے اختیار میں تو سب کچھ ہے، ہر طریقے کی قدرت، ہر طریقے کی نعمت میرے پاس ہے، ایشنوش کی زندگی گزارے گا، غفلت میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے گا، الہی فریضے کی ادائیگی سے دور، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو فلاں لوگوں کا کام ہے نا؟ تو یہ مشکلات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتے ہیں یہ انسان کے تکبر کو توڑنے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی سلامتی کی قدر سمجھنی ہے تو اسپتال جاؤ، تمہیں سلامتی کی قدر وہاں سمجھ میں آئے گی۔ زندگی کی قدر و قیمت تمہیں نہیں ہے، قبرستان جاؤ، وہاں جا کر کے دیکھو تو پھر وہاں تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ بات سنو، چلے آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ تجربہ کار ڈرائیور بالکل صاف ستھرے پیچ و خم سے پاک اور نشیب و فراز سے خالی راستوں کی شکایت کرتے ہیں۔ بڑی بہترین مثال دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو اچھے ڈرائیور ہوتے ہیں، وظیفہ شناس ڈرائیور ہوتے ہیں، جو حادثے کا شکار نہ ہو، جنہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچیں، وہ
ایک دم سے اسٹریٹ سیدھا سادہ راستہ جو ہوتا ہے اس کی شکایت کرتے ہیں کتنا بریکر لگانا چاہیے، کہیں تھوڑا سا آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب ایک دم سے راستہ اسٹریٹ ہوتا ہے اور کہیں کسی طریقے کا بریکر، کہیں کسی طریقے کا کوئی نشیب و فراز، کہیں کہیں سے پیچ و خم نہیں ہوتا ہے تو اسٹینڈ چھوڑ کے حادثے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ راستے میں پیچ و خم رکھے جائیں، حادثے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بریکر لگائے جائے، ہے نا؟ ابھی دیکھو یہ جب سے بنا ہے تمام چیزیں ہٹ گئی، روزانہ حادثہ ہو رہا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، 3 لوگوں کو مار کے گاڑی والی چلی گئی، ہے نا؟ 2 وہیں مر گئے، ایک بیچارہ پتہ نہیں وہ بھی جی رہا ہے آئی سی یو میں، ہاں کچھ نہیں کراس کر رہے تھے، ایکو والا آیا مار کے چلا، اتنی اسپیڈ میں ہوتے ہیں سمجھے، چونکہ کوئی بریکر ہے نہیں، کوئی گڈھا ہے نہیں، راستہ ایک دم اسٹریٹ ہے، خاص طور سے پل کے بعد سے تو ایک دم اسٹریٹ ہے نا، سامنے کا کہیں ہے ہی نہیں گھمانے کا، اور نہیں کہیں بریکر ہے، اور کراس کرنے کی کئی جگہیں ہیں جہاں پہ پیدل چلنے والے یا اس پار سے اس پار جانے والے کے لیے جگہیں پر جاتے ہیں، نہیں کنٹرول کر پاتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، کبھی خود کی جان چلی جاتی ہے، اگر پیچ و خم ہو اس میں تھوڑا سا ہے نا، بریکر ہو تو ڈرائیور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائے گا، حادثے سے بچا رہے گا۔ تو کہتے ہیں جو تجربے کار ڈرائیور ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے اور بغیر کسی موڑ سوڑ کے اور بریکر والے اور بغیر نشیب و فراز والے سڑکوں کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سڑک خطرناک ہے، سڑکوں پر پیچ و خم ہونا چاہیے، سڑکوں پر بریکر ہونے چاہیے، کیونکہ یکساں طور پر جو ہموار راستے ہوتے ہیں یہ باعث بنتے ہیں کہ دوران سفر ڈرائیور سست پڑ جائے یا اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں زبردست حادثہ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض ممالک تو ایسے ہیں جو اس قسم کی سڑکوں پر مصنوعی رکاوٹیں بناتے ہیں، اصلا سڑک میں نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، باقاعدہ طور پر بنا بنایا ریڈی میڈ کیا ہے بریکر لا کر کے لگا دیتے ہیں، یا بیچ میں کچھ اس طریقے کے پلاسٹک کے وہ لگا دیتے ہیں کہ جہاں آسانی سے انسان جو ہے یعنی ایک دم فل رفتار میں نہیں جا سکتا، اس کو تھوڑا سا ٹھہرنا پڑے، یا بعض اس طریقے کی چیزیں بھی ابھی آ گئی ہیں کہ جہاں سے انسان گزرتا ہے تو خود بخود ڈرائیور نہ بھی چاہے تو اس کی گاڑی کی رفتار یعنی وہ پہیوں کو پکڑتے ہیں، اس کی رفتار کو کم کرتے ہیں، یعنی اس طریقے کی مصنوعی رکاوٹیں بنائی جاتی ہیں سڑکوں میں۔ مثال کے طور پر سڑک بنانے کی جو جگہ ہے وہاں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ موڑ دیا جائے، ایک دم سیدھے ہی بنانا ہے، نہیں تو سیدھے بنائیں گے تو خطرناک ہے، موڑیں گے تو لوگ ہنسیں گے، کہیں گے کون پاگل ہے بھائی، جب سیدھے جگہ تھی تو لے گیا ادھر، اب کیا کریں گے؟ یہ مصنوعی چیزیں رکاوٹیں ایسی سڑکوں پر بنائی جاتی ہیں، گڈھا کھود دیا جاتا ہے، کہیں گڈھا ایسے ہی بنا دیا جاتا ہے، پلاسٹک کی بہت ساری چیزیں بریکر ہے، رفتار کو کم کرنے والے چیزیں ہیں وہ لگائی جاتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی شاہراہ زندگی بھی اسی طرح سے ہے، اگر اس میں نشیب و فراز نہ ہو، اگر اس میں پیچ و خم نہ ہو، اگر یہ مشکلات نہ آئیں، یہ مصیبتیں نہ آئیں، یہ بیماریاں نہ آئیں، تو پھر انسان کیا ہے سیدھے راستے پہ چلنے والے ڈرائیور کی طرح غافل ہو جائے گا، پتہ چلا موت آ گئی، موت حادثہ ہے ایسے لوگ کے لیے جو بغیر وظیفہ کے ادا کیے ہوئے چلا گیا، تو کیا بھائی حادثہ ہی تو ہے، گرفتار ہوگا وہاں جا کر؟ نہیں ہوگا، غرور اور تکبر نہیں ٹوٹا چلا گیا اسی غرور کے ساتھ، غرور کرنے والا انسان کا اس کے
کہ اس کا تکبر ٹوٹے، اس کا غرور ٹوٹے، خدا کی بارگاہ میں وہ اس کے لیے معذرت خواہی کرے، ایسے ہی چلا جائے بغیر توبہ کیے ہوئے، بغیر پشیمان ہوئے، حادثہ ہے اس کے لیے؟ نہیں ہے۔ تو کہہ رہے انسان کی زندگی کی جو شاہراہ ہے وہ بھی اسی اسٹیٹ راستے کی طرح سے ہے۔ اگر انسان کی زندگی حوادث و مشکلات اور نشیب و فراز سے پاک ہو، کچھ بھی نہ ہو انسان کی زندگی میں، نہ بیماری ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ کسی چیز کی کمی ہو، تو وہ خدا اور رسول اور اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے یقیناً غافل ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں انسان کے پاس جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں وہ اتنا ہی اللہ اور رسول سے دور ہوتا جاتا ہے نا؟ یہ غریبوں کے لیے دین، غریبوں کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ نماز روزہ تمہارے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ ہم تو حج پہ بھی جائیں گے تو حج کی نیت سے تھوڑی جائیں گے، ہم حج پہ بھی جائیں گے تو مولانا سیر و تفریح کی نیت سے جائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد البتہ یہ نہیں ہے کہ انسان خود ہی اپنے لیے مشکلات اور حوادث تشکیل دے۔ فرض کر لیں کہ اگر اللہ نے کسی کو سب کچھ دے دیا ہے، کچھ نہیں ہے، تو اپنے غرور کو توڑنے کے لیے اپنے ہی کو جو ہے ہاتھ پیر کاٹنے لگے، خنجر مارنے لگے، اور گھر اور جتنا رہ گیا ہم نے، انسان اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے، قدرت نے خود رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے، قدرت نے انسان کا تکبر توڑنے کے لیے اور اسے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اس کے وظائف، اس کے فرائض کی طرف اسے آگاہ اور متوجہ کرنے کے لیے حوادث رکھیں۔ حوادث کا فلسفہ یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ البتہ یہ بھی ایک چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنے حوادث پیش آتے ہیں سب کا فلسفہ یہی ہو۔ بعض حوادث کے فلسفے اس سے الگ ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بعض حوادث کے فلسفے کچھ اور ہی ہوتے ہیں، سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس فلسفے کا ذکر کیا ہے، اس فلسفے کو بیان کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، ان مشکلات اور ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ان کے غرور کو توڑنا ہے، انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے، انہیں ان کے فرائض و وظائف کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جیسے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ لوگ ایسے تھے، خوشحالی میں، شادمانی میں، موج مستی میں زندگی گزار رہے تھے، سمجھتے تھے نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ موت ہے، نہ معاد ہے، نہ حساب و کتاب، کچھ نہیں، بس خوشی خوشی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں پکڑا، انہیں گرفتار کیا، انہیں مبتلا کیا، بالباساء والضراء، سختیوں اور مشکلوں میں، ہم نے انہیں سختیوں اور مشکلوں میں گرفتار کیا، جکڑا، لعلہم یتضرعون، شاید یہ لوگ خوف زدہ، یاد خدا میں آنسو بہانے والے، ہم نے انہیں دردناک حادثات اور رنج میں مبتلا کیا تاکہ وہ پروردگار کی طرف آئیں، خدا کو بھولے ہوئے تھے۔ چلے اب یہ ہو گیا، اب اس کے بعد انشاءاللہ زندگی کے ناخوشگوار حادثات کا فلسفہ، یہ تو مجھے اختصار کے ساتھ بتایا، باقی اور بھی جو فلسفے ہیں آنے والے سبق میں سمجھا جائے گا۔